تعالی دیکھیں یہ کتاب جی خصال شیخ صدوق رحمہ اللہ کی یہاں پہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ انہوں نے پورے شرائع اسلام کا خلاصہ انہوں نے لکھا ہے کہ شریعت اسلام دین اسلام کی چیز کا نام ہے. فرمایا ہادی شرائع الدین لمن اراد ان يتمسك بها واراد اللہ ہداه. یہ اسلام کی شریعت ہے، جو چاہتا ہے کہ شریعت کی اتباع کرے اور اللہ اس کی ہدایت دے دے. تو یہ خلاصہ ہے اسلام کا، کئی صفحات کا ہے. اسی میں یہ واجب ہے کہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وحب اولیاء اللہ والولایۃ لہم واجب ہے. اولیاء اللہ اور ان کی محبت اور ان کی دوستی واجب ہے. والبراءۃ من اعدائہم واجب ہے، اور اولیاء کے دشمنوں سے براءت واجب ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچھا وہ کون ہے جو اعداء ہیں وہ انہوں نے بتا دیا یہاں پر. پھر فرماتا ہے والولایۃ للمؤمنین الذین لم یغیروا ولم يبدلوا بعد نبیہم صلی اللہ علیہ وآلہ. ان مؤمنین کی محبت اور ولایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبدیل نہیں ہوئے، تغییر نہیں پائے، واجب ہے. کون ہے؟ یہ مثال ہے، یہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے، یہ صرف مثال ہے. مثل سلمان الفارسی، ابی ذر الغفاری، والمقداد بن الاسود الکندی، وعمار بن یاسر، وجابر بن عبد اللہ الانصاری، وحذیفہ بن الیمان، والحیثم بن التیہان، وسهل بن حنیف، وابو ایوب الانصاری، وعبد اللہ بن صامت، وعبادہ ابن صامت، وخزیمہ ابن ثابت ذی الشہادتین، وابی سعید الخدری، ومن نحا نحوہم. اور جو ان کی طرح دوسرے بھی تھے جو وفادار رہے اہل بیت علیہ السلام سے. وفعل مثل فعلہم، اور ان کی کردار انہی جیسا تھا، تو ان سے ان کی محبت اور ان کا احترام، ان کی تکریم واجب ہے. یہ جو کہتا ہے نا کہ وہ انہوں نے جو کہا تھا کہ امام کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے، وہ مجھے نہیں ملا. انہوں نے خود بھی کوئی ریفرنس نہیں دیے کہ کس کتاب میں ہے، کس صفحے پر ہے. میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے نہیں ملا. اگر ایسی کوئی حدیث ہے تو اس کے الفاظ ایسے ہوں گے کہ اس میں وہ دیکھنا پڑے گا. ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے کہ سب صحابہ میں صرف 2-3 ہی تھے جو وہ چینج نہیں ہوئے. اس طرح کوئی بات نہیں ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں. یہاں پر عیون اخبار الرضا ہے شیخ صدوق رحمہ اللہ کی. یہاں پر میں اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 121 میں یہاں پر مامون نے ایک دفعہ، مامون اور جو عباسی تھا، رشید کا بیٹا، ہارون کا بیٹا، اس نے ایک دفعہ خواہش کا اظہار کیا کہ یا امام رضا آپ ایک ایسی کتاب لکھ دیں، خلاصہ اسلام کا خلاصہ اس میں لکھ دیں، اسلام کا خلاصہ لکھ دیں. تو امام رضا علیہ السلام نے ان کے لیے بادشاہ کے وقت کے لیے اسلام کا ایک خلاصہ تحریر فرمایا تھا. اس میں یہ کئی صفحات پر ہے، بہت سارے صفحات کے بعد یا اس کا آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 121 میں، صفحہ نمبر 126 میں یہ شروع ہوتا ہے کہ کن لوگوں کی ولایت واجب ہے، محبت کن کی واجب. والولایہ لامیر المؤمنین، محبت امیر المؤمنین علیہ السلام کی. والذین مضوا علی منہاج نبیہم، اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر دنیا سے گئے. ولم یغیروا ولم یبدلوا، اور تغییر نہیں کیا، بدل نہیں کیا. مثل سلمان، ابی ذر، مقداد، عمار، حذیفہ، ابی الحیثم ابن التیہان، سہل ابن حنیف، عبادہ ابن صامت، ابو ایوب الانصاری، خزیمہ ابن ثابت ذی الشہادتین، ابی سعید الخدری، وامثالہم، اور ان جیسے دوسرے جو صحابت ہیں، ان کی محبت اور ان کی تکریم واجب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے ہاں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور بھی کتاب ہے مروج الذہب مسعودی کی، یہاں پر جنگ جمل کے متعلق جب وہ ایک سین بتاتے ہیں کہ کتنے صحابہ تھے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے. جزء ثانی یہاں پر صفحہ نمبر ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، قدوم علی علیہ السلام البصرہ، صفحہ نمبر 280 میں. تو یہاں پر بہت ہی اعلیٰ خاکہ پیش کرتے ہیں کہ جنگ جمل میں کون لوگ آئے تھے. لما قدم علی علیہ السلام البصرہ دخل مما یلی الطف فأتى الزاویة فخرجت انظر الیہ. راوی کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب بصرہ آئے تو وہ دریا کے کنارے سے آئے، دریا کا جو ساحلی علاقہ ہے اس جانب سے بصرہ شہر میں داخل ہوئے. تو میں وہاں پہ گیا تھا ان کو دیکھنے کے لیے. میں نے دیکھا کہ وہ 1000 سوار کے 1000 کے قریب سوار تھے، ان کے پاس گھڑ سوار، ان کے سولجرز تھے، ان کے سپاہی تھے. ان کے ساتھ یہ تقدمہم فارس علی فرس اشہب. میں نے دیکھا کہ ان سب سے آگے ایک گھوڑا ہے، اس پہ ایک شخص سوار ہے، اس گھوڑے کا رنگ جو ہے کالا اور سفید مکس ہے. علیہ قلنسوہ، ان کے سر پہ ایک ٹوپی ہے. وثیاب بیض،
ان کے کپڑے سفید تھے، متقلد سیفہ، ان کی تلوار ان کے گردن پہ لٹک رہی ہے، ومعہ رایہ، اور ان کے پاس ایک رایت بھی تھا، ایک علم بھی تھا، وَإِذَا تِيجَانُ الْقَوْمُ الْأَغْلَبُ عَلَيْهَا الْبِيَاضُ وَالصُّفْرَةُ، اس کے اکثر سپاہی جو تھے ان کے کپڑے زرد یا سفید تھے، مدججین فی الحدید والسلاح، وہ سب زرہ، لوہے کا جو زرہ ہوتا ہے، اور ان کے جو سلاح ہوتے ہیں، نیزے اور وغیرہ جو اس زمانے میں لوہے کے سلاح ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں تھے۔ فقلت من هذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قال هذا ابو ایوب الانصاری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وهؤلاء الانصار، تو کہا گیا کہ یہ ابو ایوب انصاری ہیں، یہ انصار کے لشکر کے سربراہ، 1000 انصاری کے ساتھ آئے تھے، امیر وہ مدینہ سے آئے تھے بصرہ عائشہ کی جنگ میں۔ اچھا، ثم تلاہم فارس آخر، پھر ان کے پیچھے میں نے دیکھا ایک اور سوار آ رہا ہے، علیہ امامۃ الصفراء، اس کے سر پہ زرد رنگ کی پگڑی تھی، ثیاب بیض، کپڑے اس کے سفید تھے، متقلد سیفا متنکب قوسا، اس کے گردن پہ اس نے ایک تلوار لٹک رہا تھا، اور ایک کمان بھی اس کے گردن سے لٹک رہا تھا، معہ رایت، اس کے ہاتھ میں بھی ایک پرچم تھا، ایک جھنڈا تھا، علی فرس اشقر، ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑے پہ وہ سوار تھا، اس کے گھوڑے کے مختلف رنگ تھے۔ اچھا، فی نحو 1000 فارس، اس کے پاس بھی 1000 کے لگ بھگ سواری تھے، گھڑ سوار تھے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ قال هذا خزیمہ ابن ثابت الانصاری ذو الشہادتین، کہا گیا کہ یہ خزیمہ 1000 سواروں کے ساتھ یہ آیا ہے۔ ثم مر بنا فارس آخر على فرس کمیت معتم بعمامۃ صفراء، اچھا، اس طرح وہ بہت سارے کو ذکر کرتا ہے، بہت سارے صحابہ تھے کہ ہر صحابی سینکڑوں یا ہزاروں کے ساتھ، اور ان کے لشکر میں بھی سینکڑوں صحابہ شامل تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کے نصرت کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نہیں ہے کہ ہم صحابہ میں سے کسی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے غلط کام کیے تھے، اس کے بعد بہت ساروں نے توبہ کیا تھا، اور عثمان کے زمانے تک تو بہت سارے صحابہ واپس مل گئے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ۔ جی سر، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف